الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کسی بھی انڈیویجول شخص کو قطعاً اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود سے قاضی اور جسٹس بن کے کسی کو کوئی سزا سنائے، چاہے وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے جب تک کہ مقدمہ عدالت میں پیش نہ ہو اور شواہد کی بنیاد کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل ڈیسیژن نہ کر لیا جائے۔ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے کسی مولوی کے پٹی پڑھانے کے اوپر یا کسی جذباتی انسان کے ڈی ٹریک کرنے کے اوپر، تو ایسے شخص کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا چاہیے اور قصاص لے کر امت کو حق بات پہنچانی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو دیت کے ذریعے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ معافی والا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس طریقے سے خواہ کسی ایسے شخص کو قتل کریں جو قرار واقعی گستاخ ہو، تب بھی ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو اگر واقعی کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے اور حکومت اسے نہیں پکڑ رہی، تب بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اور وہ مجاہد ملت بن کے اور وہ جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ سیدھا دوزخ میں جا کے نکلیں کسی شخص کو ناحق قتل کرنے کے جرم میں۔ اور اگر آپ نے صحیح بھی قتل کر دیا تب بھی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ ثواب ملے گا۔ ہاں، اس چیز کا خدشہ ضرور ہے کہ آپ کو عذاب ملے گا، کیونکہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں تھا۔ میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور مجھے عدالتیں انصاف نہ دیں، تب بھی میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ادروائز تو انارکی پھیل جائے گی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے بغیر علمی دلائل کے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں یا جان بوجھ کر، دونوں صورتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے، چاہے اس نے انجانے میں کی ہو، سنی کیا شیعہ کیا، سنیوں کے سارے آف شوٹس، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اسی طریقے سے اہل تشیع بھی، انہوں نے یونینمسلی ایگریڈ کر لیا ہے کہ جناب گستاخ رسول کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہے۔ اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے حنفیوں کے اوپر، جن کی اپنی فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتی ہیں، لیکن انہوں نے پبلک ڈائنامکس کو دیتے ہوئے اپنا قبلہ ہی بدل لیا ہوا ہے۔ میں نے اس ویڈیو کی وساطت سے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث اہل سنت کی کسی مین سٹریم کتاب کے اندر دکھا دیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس کا کہنا کہ گستاخ رسول کو بندہ خود قتل نہ کرے، حاکم قتل کریں، قاضی قتل کریں، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ کوئی امیر المؤمنین بھی ہو وہ بھی قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یعنی کوئی بھی کائنات کا بندہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اس کا یہ کہنا۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے۔ جب پہلے انبیاء کرام آئے ان کی بھی امتیں تھیں، ان کی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کی گستاخیاں کی، لیکن ان کو جواب نبیوں نے دیا۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ دیکھیں کہ کس طرح۔ آئیے سب سے پہلے سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہیں اور ان کے لیے عذاب مہین تیار ہے۔ اس آیت سے واضح ہو گیا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے، ایذا دے، جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے، ایذا دے، سب سے پہلے وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہے، اور ان کے لیے کوئی اچھائی نہیں، ان کے لیے جنت نہیں بلکہ عذاب مہین، دردناک عذاب تیار ہے۔ اب آتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلے انبیاء کرام آئے تھے، ان کی قوم نے اپنے نبیوں کی گستاخیاں کس طرح کی۔ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی گستاخی کی. انا لنراک فی ضلال مبین، سورہ اعراف آیت نمبر 60. ترجمہ: بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا، آئیے وہ سنتے ہیں. فرمایا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی گستاخی کی. کیا کی؟ لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، سورہ اعراف آیت نمبر 66. ترجمہ: ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی گستاخی کی. حضرت ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101. بے شک میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون میں تجھے ہلاکت میں مبتلا دیکھتا ہوں، مبتلا سمجھتا ہوں. لیکن جب باری امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا بے شک تم مجنون ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا. جواب کیا دیا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، سورہ قلم آیت نمبر 1-2. نون اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو. اسی طرح ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمایا ولا تطع كل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم، سورہ قلم آیت نمبر 10، 11، 12، 13. اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، سامنے سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گناہگار، سخت مزاج، اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے، یعنی حرام زادہ ہے. اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کا جلال کیسا! اللہ پاک کا جلال دیکھیے. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی. رب نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں اتنے عیب ظاہر کر دیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اتنے عیب نہیں بیان فرمائے جتنے ولید بن مغیرہ کے فرمائے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ گستاخ رسول کا معاملہ کس قدر سخت ہوگا. یقیناً گستاخ رسول اور اس کے حمایتی اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا فرما دے گا. دیکھیے کہ ہم نے یہ جو آیات پڑھی، ان تمام آیات سے کیا ہمیں ملا؟ ان آیات سے ہمیں یہ ملا کہ من سب نبی فقتلوا، جو کسی نبی کے بارے میں سب و شتم کرے اس کو قتل کر دو. اب رہی بات قانون کو ہاتھ میں لینے کی، تو پھر آئیے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ قانون ہاتھ میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. دیکھیں مسلم شریف کے اندر کتاب الحج حدیث نمبر 3312 فتح مکہ کے موقع پر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل گستاخ کعبۃ اللہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے. نبی پاک نے فرمایا اسے اسی جگہ قتل کر دو. اسی طرح بخاری شریف کے اندر کتاب الجہاد حدیث نمبر 281 جلد نمبر 2 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، کیونکہ اس نے گستاخی کر کے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. حضرت محمد بن مسلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں. محمد بن مسلمہ اٹھے اور کعب بن اشرف کو قتل کر دیا. اور اسی طرح ابو داؤد کتاب الحدود حدیث نمبر 4361
61 پر ایک نابینا صحابی جس نے ایک گستاخ عورت کو قتل کر دیا، جب مقدمہ لڑا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقدمہ آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر کوئی قصاص نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اس نابینا کا خون معاف ہو گیا۔ نابینا صحابی نے گستاخ عورت کو قتل پہلے کیا، مقدمہ بعد میں درج ہوا، نبی پاک نے فیصلہ بعد میں سنایا۔ اب بتاؤ اگر ہم قانون ہاتھ میں نہ لیں تو اس نابینا صحابی پر فتویٰ لگاؤ۔ نبی پاک نے اس کا خون معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ نبی پاک قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صحابی تھا، لیکن گستاخ عورت کو قتل کیا، نبی پاک نے اسے معاف کر دیا۔ اس طرح ایک کتاب الصارم المسلول صفحہ نمبر 130، حضرت عمیر بن عدی نے گستاخ عورت کو قتل کر دیا جب مقدمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتے ہو جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی غیبی مدد کی تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ عمیر بن عدی نے قتل پہلے کیا، مقدمہ بعد میں درج ہوا، نبی پاک نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اب بتاؤ اگر ہم آپ کی بات مانیں، اگر ہم آپ کے جھوٹے فتوے سنیں، اگر ہم آپ جیسی جاہل عالم کی باتیں سنیں تو پھر ہم صحابہ کرام کے جو صحابہ کرام نے بغیر کسی قانون کے، صحابہ کرام نے جو ایک نابینا صحابی نے، ایک عمیر بن عدی نے، دو گستاخ عورت کو قتل کیا گیا، اب بتا دو اگر ہم آپ کی باتیں مانیں، اگر ہم آپ کے جاہل فتوے سنیں، اگر ہم آپ کو فالو کریں تو سب سے پہلے ہم جہنمی ہوں گے، اس کے بعد آپ جہنمی ہوں گے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ان شر العلماء وان خیر الخیر العلماء، برے علماء بروز قیامت برے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، بہتر علماء بروز قیامت بہتر علماء کے ساتھ ہوں گے۔ آپ جیسے برے علماء جو غلط فتوے دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں گستاخ رسول کو چھوڑ دیا جائے، اگر توبہ بھی کر لے پھر بھی چھوڑ دیا جائے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ڈوب کے مر جائیں، شرم کے مارے مر جائیں، لعنت ہو آپ پر اور آپ کے حمایتوں پر، جو آپ کو فالو کرتے ہیں ان پر لعنت ہو، جو آپ کو امام مانتے ہیں ان پر لعنت ہو، جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ان پر لعنت ہو۔ میں تمام پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں، میں نہیں ڈرتا۔ رب نے عزت دی ہے، رب نے علم دیا، حق ہوگی حق بتاؤں گا، ناحق کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 163 میں بات موجود ہے، ایک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، آپ نے فرمایا میری دشمنوں کون قتل کرے گا؟ خالد بن ولید جن کا مزار آج ہمس کے اندر ہے، اس نے اس گستاخ عورت کو قتل کر دیا۔ دیکھیں کہ جو گستاخی کرے سب سے پہلے حاکم اس پر الیکشن کرے، حاکم اس گستاخ مرد یا عورت کو پکڑے، اگر وہ نہیں پکڑتا، اگر وہ ڈرتا ہے، پھر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی خبر لے۔ امام محمد فرماتے اگر کسی نبی کی گستاخی کی جائے اور اس کی امت زندہ ہو اور وہ اس گستاخ رسول کو کچھ نہ کہے، آپ فرماتے کہ پھر اس امت کو گندے پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے، گندے پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے۔ لعنت ہو ایسی امت پر جو اپنے نبی کا دفاع نہیں کر رہی۔ اسی طرح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 1216 حضرت عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع یہودی گستاخ کو اس کے قلعے میں جا کر قتل کر دیا۔ اس دوران آپ کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ قتل کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس کے پاؤں پر پھیرا تو فرماتے ہیں میرا پاؤں ایسے صحیح ہو گیا جیسے کوئی زخم ہی نہیں تھا۔ گستاخ رسول کی معافی نہیں معافی، توبہ بھی کر لے پھر بھی معافی نہیں۔ اب آتے ہیں اگر گستاخ رسول توبہ کر لے تو پھر کیا حکم ہے؟ اس بات پر علماء کرام کا متفق اجماع ہے اور فتویٰ ہے، اگر گستاخ رسول گستاخی کر کے بعد میں توبہ بھی کر لے پھر بھی اسے قتل کر دیا جائے۔ امام سراج الدین ابراہیم بن نعیم حنفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے، گستاخی
گستاخی کرے وہ گستاخی کرنے کی وجہ سے مرتد ہوا۔ اگر ایسا شخص توبہ بھی کر لے پھر بھی اسے قتل کر دیا جائے اور قتل کو روکنے میں اس کی توبہ قبول نہ ہوگی، خواہ وہ توبہ کر کے آئے یا اس کی توبہ پر شہادت موجود ہو۔ آپ کے امور میں وجہ کفر کوئی اور چیز بن رہی ہو تو توبہ کا مسئلہ دوسرا ہے، احانت رسالت میں نہیں۔ النہر الفائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 253 مطبوعہ بیروت لبنان۔ امام زین الدین ابن نحیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں دلی بغض رکھے وہ مرتد ہوگا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والا بدترجہ اولا مرتد ہوگا، لہذا ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی جس کی وجہ سے قتل کو ثابت کیا جا سکے۔ یہی اہل کوفہ، احناف، امام مالک کا مسلک ہے۔ بحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 125 مطبوعہ کوئٹہ۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں جو ملعون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کے متعلق بکواس کرے یا احانت کا مرتکب ہو یا دین میں کسی امر کا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک میں سے کسی عضو کا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں سے کسی وصف سے عیب نکالے، ایسا کرنے والا خواہ مسلمان تھا یا ذمی کافر یا حربی، اگرچہ سب کچھ اس نے مذاق میں کیا، وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے، واجب القتل ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ اس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ مالا بدھا صفحہ نمبر 126۔ اب دیکھیں، اب گستاخ مسلمان تھا، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، اگر توبہ بھی کر لے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آئیے، گستاخ رسول اگر غیر مسلم ہے تو اس کو اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی مسلمان گستاخی سے توبہ کر لے تو اس کی سزا موت ہے۔ سزائے موت دینے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جو مسلمان گستاخی کر کے اس کے بعد توبہ کر لے، توبہ کر لے گا، قتل کر دیا جائے گا اس کو، پھر اس کی توبہ کے بدلے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور اگر کسی گستاخ نے توبہ نہ کی اور وہ مسلمان تھا تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اب دیکھیں، گستاخ کو حاکم وقت قتل نہ کرے اور نہ سزا دے تو پھر کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص پے در پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرے یا گستاخوں کا ساتھ دے یا ان کی حمایت کرے اور حکومت وقت بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، عدالت کوئی نوٹس لے، ایسی صورتحال میں اگر کوئی مسلمان جوش ایمانی سے اس بد زبان شخص کو قتل کر دے تو اب اس مسلمان کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی، اس کا خون معاف ہوگا۔